وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وعلى سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ورسول الله. واجب الاحترام بزرگ کو بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے دلی طور پہ معذرت خواہ ہوں کہ ہم وارسا سے آ رہے تھے اور ایئر لائن نے پہلے آدھا گھنٹہ تاخیر اناؤنس کی اور اس کے بعد میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ جہاز تو اس وجہ سے ہمیں لیٹ ہوئی۔ میں ایئر لائن کی طرف سے تو معذرت نہیں کر سکتا، وہ انہوں نے ہم سے کر لی تھی۔ میں آپ سب سے دلی طور پہ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کی زحمت کرنا پڑی۔ جن میرے قابل احترام بزرگوں سے، بھائیوں سے مسافر نہیں ہو سکا، میں ان سے بھی دلی طور پہ معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزیز کو عزت بخشی اور آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لے کے آئے۔ برادرم پیر صاحب کا اور تمام اسپین کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میں راستے میں آتے ہوئے مولانا رومی کو ان کو دیکھ رہا تھا، ایپ پہ ان کے اشعار دیکھ رہا تھا اور وہ بڑا خوبصورت شعر میرے سامنے ان کا آیا۔ وہ اس میں فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے تشبیہ دی کہ آدمی مخفیست در زیر زباں، یہ زباں پردست بر درگاہ جاں۔ رومی کہتے ہیں کہ پورا آدمی اپنی چھوٹی سی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ آدمی کا قد یا آدمی کا وجود تو بہت بڑا ہوتا ہے، 5 فٹ، کسی کا 5 فٹ 4 انچ، کسی کا 6 فٹ، تو زبان تو 3 انچ یا 4 انچ کی ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا آدمی اپنی زبان کے پیچھے کیسے چھپ جاتا ہے؟ تو رومی نے اس کی ایگزامپل دی کہ این زبان پردست بر درگاہ جان۔ جیسے ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا کے کلچر میں ڈیوڑی کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو گھر کی ڈیوڑی پہ جب تک پردہ ہے، آپ 10 بار بھی گزر جائیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ لیکن جب ڈیوڑی کا پردہ اٹھتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں، صحن ہے، چولہا کدھر ہے، نلکا کدھر ہے، چارپائیاں کدھر پڑی ہیں، لوگ کدھر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر کا کیا نقشہ ہے، ڈیوڑی کا پردہ اٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ رومی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ڈیوڑی کا پردہ گھر سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن پورا گھر اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح پورا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور زبان جب کھلتی ہے تو پورا بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ دل کٹوی کی مانند ہے اور زبان اس کٹوی کا ڈھکن ہے۔ جب تک ڈھکن کٹوی پہ چڑھا رہتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کٹوی کے اندر کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جیسے ہی کٹوی کا ڈھکن اٹھتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کٹوی کے اندر کیا تھا۔ آقا پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ انسان کی زبان کٹوی کا ڈھکن ہے، یہ کھلتی ہے
سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کٹوی کے اندر کیا ہے. اس لیے بندے پہ سب سے پہلے لازم ہے کہ اپنی زبان کی نگہداشت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کا خیال رکھے. وہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت بڑا پہلوان ہے. وہ پہلوان صاحب جو تھے تھوڑے بد زبان تھے، تو کسی نے کہا جی وہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ 2.5 من کا وٹا اٹھا لیتا ہے، پتھر اٹھا لیتا ہے. تو کسی دانا آدمی نے کہا یار وہ 2.5 من کا وٹا تو چک لیتا ہے، وہ 2 چھٹان کی زبان نہیں چک سکتا. تو 2.5 من کا پتھر اٹھا لینا پہلوانی نہیں ہے، یہ 2 چھٹان کی زبان قابو کر لینا اصل چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کون سی چیزیں ہیں؟ تو آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ. تم مجھے ان 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک انسان ان 2 باتوں کی نگہداشت کر لے اور قیامت کے دن سرکار کے فرمان کا پاس رکھتے ہوئے ان 2 چیزوں کی ضمانت پیش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منشا، آپ کی رضا، آپ کے حکم کے مطابق میں یہ 2 چیزیں محفوظ لایا ہوں، تو میری شفاعت فرمائیں. سرکار اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. میں آخری جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے ذمے وہ معاملات میں سب سے پہلے ہماری زبان آتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس زبان سے اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں عمر میں، علم میں، عمل میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ حدیث پاک ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اخلاق الہیہ سے متخلق ہو جاؤ. تو صوفیاء کے ہاں تصوف کا، یا جسے فقر کہتے ہیں، یا جسے ولایت کہتے ہیں، یا جسے تصوف کہتے ہیں، یا جسے علم روحانیت کہتے ہیں، اس کا عظیم ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اخلاق سے متخلق ہو جائے، اس کی صفات سے متصف ہو جائے. عام آدمی کہتا ہے یار اور رب دی صفت نال بندہ متصف ہو سکتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقدہ آسان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کے اختیار پانے سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین صفت سے اس نور کی خیرات پا لیتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ کہ یہ جو 99 مشہور اسماء صفات ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن متعدد بزرگان دین نے، امام ابن جوزی نے، حافظ ابن کثیر نے، امام اسماعیل حقی نے، خود امام غزالی نے اس صفت کو بیان کیا ہے. اس سے مذکور دعائیں بھی بہت مشہور ہیں، اور وہ صفت الہی ہے ستار العیوب، عیب ڈھانپنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیب ڈھانپتا ہے، ان کی پردہ پوشی کرتا ہے. زبان 2 گناہ کرتی ہے، ایک گناہ ہے بہتان اور دوسرا گناہ ہے غیبت. غیبت اور بہتان میں ایک باریک سا فرق ہے. بہتان وہ گناہ ہے کسی کا ایسا عیب، کسی کا ایسا نقص جو اس میں موجود نہ ہو اور کوئی آدمی اس کے لیے کہے کہ یہ اس میں موجود ہے، یہ بہتان ہے. اور بہتان لگانا از روئے قرآن گناہ ہے. اور غیبت ایسا عیب نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ تھا اور کسی نے بیان کیا، بلکہ غیبت کسی کا ایسا عیب بیان کرنا، ایسا نقص بیان کرنا، ایسی غلطی بیان کرنا جو اس میں موجود تھی اور کسی نے بیان کی. گویا آپ دونوں حالتوں میں
جو عیب اس میں موجود ہے وہ بھی، اور جو عیب اس میں موجود نہیں وہ بھی، یہ دونوں آپ کسی کے لیے بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ غیبت سے بھی رک جاتے ہیں، بہتان سے بھی رک جاتے ہیں، تو فی الحقیقت آپ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار العیوب سے متصف ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عیب بیان کرنے والے کی بجائے لوگوں کے عیب چھپانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی اسماء صفات میں غور کرے، جیسے سخاوت ہے، رحم ہے، معاف کرنا ہے، کسی کے عیب ڈھانپنا ہے، مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن سے متصف ہونا بشر کی استطاعت میں ہے۔ دین کا خلاصہ یہی ہے، تصوف کا، روحانیت کا، ولایت کا، فقر کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں پہ رحم کیا جائے، معاف کیا جائے، دشمنیوں کو، عداوتوں کو ختم کیا جائے، لوگوں کے عیب بیان کرنے کی بجائے عیبوں کو ڈھانپا جائے۔ آپ پہلے بہت دیر سے انتظار میں ہیں، اور یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ وہ وقت آپ نے دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس اصلاح کی راستے پہ راغب کرنا چاہیے، زبان سے، دل سے، جسم سے، آنکھوں سے، کانوں سے، جہاں سے اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، ذکر اسم اللہ کا، کہ اسم اللہ کا جو ذکر ہے اس کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، تزکیہ اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس ذکر کا آپ طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اس کو انسان جب امیجینیٹ کرتا ہے، کنسپچولائز کرتا ہے، اپنے دل پہ اس کو نقش کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گارے سے بنا نقش مٹ جاتا ہے، ریت سے بنا نقش مٹ جاتا ہے، جبکہ لوہے سے بنا نقش تھوڑا اور رہتا ہے، پتھر سے بنا ہوا نقش کچھ اور دیر باقی رہ جاتا ہے۔ تو جو چیز جس سے نقش کی جاتی ہے اس کی اپنی میعاد ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے اس کی میعاد پتھر اور لوہے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، یہ جہاں پہ نقش ہو جائے وہاں سے ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے بندے کو دل پہ اللہ کا نام نقش کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ تصور اسم اللہ بتاتے ہیں۔ آپ کا فارسی کا جملہ ہے کہ گر یک بار مرقوم شدہ تا قیامت جدا نہ شود، وہ ایک بار لکھا جائے تو قیامت تک جدا نہیں ہوتا۔ اسی کو آپ اپنے پنجابی کلام میں آپ فرماتے ہیں کہ نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنہا دی جیوے۔ اس کا آپ فرماتے ہیں کہ قبر اس کی زندہ ہوتی ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل اس کا زندہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی ظاہری باطنی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، ہدایت پہ زندگی دے اور ہدایت ہی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔